अस्सलामुअलैकुम। इफ्तिखार अहमद खोकर नाउ एंड शेयर के स्टूडियो में एक बार फिर आपके साथ। एज ए साइकोलॉजिस्ट बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सुस्ती, काहली और लापरवाही का क्या इलाज है। शिकायत करते हैं कि हमारे मुलाजिम, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त फ़लाँ साहब बड़े लेज़ी हैं, बड़े काहिल हैं, काम को टालते रहते हैं, लिंगर ऑन करते रहते हैं और बड़ी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं। तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि ये सुस्ती, काहली और गैर ज़िम्मेदार होना ये कोई शख्सियत के पहलू नहीं हैं। कोई भी शख्स सुस्त नहीं होता, काहिल नहीं होता, गैर ज़िम्मेदार नहीं होता। एक काम से दूसरे काम में जाने से फ़र्क पड़ता है। हर शख्स ज़िम्मेदार होता है अगर किसी काम को करने में वो मोटिवेटेड है। हर शख्स ज़िम्मेदार होता है, हर शख्स बहुत एफिशिएंट, बड़ा चुस्त, काम को बड़े भरपूर अंदाज से करने वाला होता है, बशर्ते कि वो उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड हो। और दुनिया का हर इंसान सुस्त भी होता है, काहिल भी होता है, गैर ज़िम्मेदारी का भी मुज़ाहरा करता है अगर वो उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड नहीं है। तो ये सुस्ती, काहली, ज़िम्मेदारी, गैर ज़िम्मेदारी ये कुछ नहीं होता। असल चीज़ तो है मोटिवेशन। सवाल ये पैदा होता है कि आप जिस शख्स से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो काम में बिल्कुल ताख़ीर का मुज़ाहरा ना करे, उसको बड़ी केयर के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दे, आप बस ये गौर करें कि क्या वो उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड है, वो उस काम को करने के लिए तैयार है ज़हनी तौर पर, क्या उसका जी चाह रहा है कि वो इस काम को करे। तो डिस्कस ये करते हैं कि ये मोटिवेशन आती कहाँ से है। मोटिवेशन को सादा लफ्ज़ों में आप ये कह लीजिए कि हम कोई काम क्यों करते हैं, उस काम को करने की वजह को मोटिवेशन कहते हैं। या यूँ कह लीजिए कि किसी भी काम को करने के लिए जो हमें तवानाई दरकार होती है, जो एनर्जी रिक्वायर होती है, वो सारी एनर्जी है मोटिवेशन। और जो हमारा बहुत जी चाह रहा होता है ना किसी काम को करने के लिए, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, ये असल में मोटिवेशन की वजह से होता है। आपने यकीनन महसूस किया होगा कि कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका भी आता है कि हमने सुबह 8 बजे कहीं पहुंचना था और सारी रात खुशी के मारे हम सो ही नहीं पाए। तो सुबह देर से उठना और वहाँ देर से पहुँचना तो बड़ी दूर की बात है। हम तो सुबह 6 बजे उठ के बैठ गए और हम वहाँ 7:30 बजे पहुँच गए, पहले ही पहुँच गए कि यार कहीं देर ना हो जाए। तो बाज़-औक़ात हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हमारा उस काम को करने को इतना ज़्यादा जी चाह रहा होता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि किसी काम को करने को हमारा जी नहीं चाह रहा, मोटिवेशन नहीं है, तो लोग लाख समझाते रहते हैं, हम भी कोशिश करते रहते हैं, काम अच्छा यार अभी करता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ। अव्वल तो वो काम हो ही नहीं पाता, और अगर हो भी जाए तो अच्छे तरीके से हम वो रिज़ल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाते जो लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो डिस्कस ये करते हैं कि ये मोटिवेशन आती कहाँ से है। मोटिवेशन का पहला असूल है एंड रिज़ल्ट का हमारे इमेजिनेशन में बिल्कुल क्लियर होना, और हमें अपने तसव्वुर में नज़र आना कि ये जो काम हम करने वाले हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा और वो नतीजा हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मिसाल ले लीजिए कि एक स्टूडेंट है, अपनी पढ़ाई के मामले में वो बहुत मोटिवेटेड होगा अगर वो अपने इमेजिनेशन में अपनी मंजिल को बहुत क्लियरली देख सकता है, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि मैंने अपनी कौन सी मंजिल का इंतखाब किया है और मैं क्या बनने वाला हूँ, मैं क्या हूँ। और इसके अलावा उसके पास इस सवाल का जवाब भी है कि मैं ऐसा क्यों बनना चाहता हूँ, मेरे लिए ये रिज़ल्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए ये मंजिल क्यों अहम है। और उसके पास इस सवाल का जवाब भी होता है कि मैं इस मंजिल को हासिल कैसे करूँगा और किस तरह से मैं अपने उस एंड रिज़ल्ट तक, अपने उस मकाम तक पहुँचूँगा। तो मोटिवेशन का पहला प्रिंसिपल ये है कि आप बिल्कुल मेंटली क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट कि आप ये जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, और ऐसा करना आपके लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब ये है
کہ بہت کچھ ایسا جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا، ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم اپنے امیجینیشن میں ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ صرف اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، بہت دور کی اور بہت گہری اور فلسفیانہ قسم کی باتیں وہ نہیں سوچ سکتے. مثال لے لیجئے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ نے یہ میٹھا نہیں کھانا، ڈائبٹیز کے آپ پیشنٹ ہیں، میٹھا سامنے آ گیا. اگر تو آپ کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ تھوڑی سی کمزور ہے نا، تو آپ کو صرف وہ میٹھا نظر آئے گا اور وہ آپ کو میٹھا مجبور کرے گا کہ بھائی جو ہوگا تو وہ تو دیکھی جائے گی، یہ میٹھا بہت امپورٹنٹ ہے، میٹھا تو کھاؤ. اور اگر آپ کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ بہت مضبوط ہے، بڑی پاورفل، بہت اچھی ہے، تو پھر آپ اس میٹھے کو نہیں بلکہ آپ آگے ہونے والے کانسیکوینسز کے بارے میں سوچیں گے، ذرا دور کی سوچیں گے کہ اگر میں یہ میٹھا کھا لوں گا اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ ہوگا، میری صحت خراب ہو جائے گی، میری جوانی چلی جائے گی اور میری تو جان پہ بن جائے گی. اگر آپ ان چیزوں کو، دور کی باتوں کو بڑا کلیئرلی امیجن کر سکتے ہیں نا، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ میٹھا مجھے نہیں کھانا، مجھے یہ جو ریزلٹس ہیں یہ ایکسیپٹیبل ہیں. اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، پیپر جو ہیں اس کی پیپر سر پہ اگر ہوں تو لوگ بہت بڑی محنت سے تیاری کرتے ہیں. بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ پیپر ابھی بہت دور ہیں، تو بڑا امپورٹنٹ میچ ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے، کوئی بڑی مزیدار سی کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ آ گئی ہے، دوستوں کے ساتھ کچھ گپ شپ آ گئی ہے، کہیں جانا ہے. تو جن لوگوں کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ بڑی اچھی ہوتی ہے نا، وہ دور کی سوچتے ہیں کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے کہ میں نے ایگزام میں بہت اچھے نمبر لینے ہیں اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے میں نے پاس کرنا ہے، اور میں اپنی زندگی میں جو کچھ بننا چاہتا ہوں اس کے بننے کے لیے میرا ایگزام بہت امپورٹنٹ ہے. اب وہ دور کی سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر آج کا کام کروں گا تو کل کا ہوگا، کل کا ہوگا تو ہفتے کا ہوگا، ہفتے کا ہوگا مہینے کا ہوگا، اور اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے میں منزل تک پہنچوں گا. آج کا کام میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو لوگ بہت دور کی نہیں سوچ سکتے، وہ سوچتے ہیں کہ یار کل آئے گی تو دیکھی جائے گی، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، آج کا میچ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آج دوستوں کے ساتھ جو پارٹی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، مجھے یہ کرنی چاہیے. تو جن لوگوں کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ بہت اچھی ہوتی ہے وہ ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. کیوں موٹیویٹڈ ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں اس کا یہ بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارا یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. وہ اس فائدے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ نقصان ان کے لیے قطعی ہی بیئربل نہیں ہوتا اور وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو موٹیویشن کا پہلا اصول ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام آپ کے لیے کتنا اہم ہے. موٹیویشن کا دوسرا پرنسپل ہے ماحول. ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ، اگر ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہمارے ہی فیلڈ کے ہیں اور اس کام سے ریلیٹڈ ہیں جو کام ہمیں سونپا گیا ہے یا جس کی ذمہ داری ہم نے لی ہے یا جو کام ہمارے لیے بڑا اہم ہے کرنا، اگر اس کام سے ریلیٹڈ ایسے لوگوں سے ہم ملیں جو اپنے شعبے میں کامیاب لوگ ہیں، ہمارے لیے وہ لوگ انسپریشن کا باعث بن سکتے ہیں، تو اپنے مطلب کے، اپنے فیلڈ کے لوگ جو ہمارے لیے انسپریشن بن سکتے ہیں، ایسے لوگوں سے ملنے سے بھی موٹیویشن ملتی ہے. ہمارا ماحول، ہماری صحبت ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی صحبت میں بیٹھیں، آپ کسی ماحول میں بیٹھیں اور وہ ماحول آپ کے اوپر اثر انداز نہ ہو. آپ اس ماحول، اس محفل کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ بھی لیں تب بھی وہ ماحول آپ پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے. تو اگر آپ ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں کہ جو اس شعبے کے نہیں ہیں، اس فیلڈ سے بالکل ہٹ کے کسی اور فیلڈ کے ہیں، تو پھر اس کام کے حوالے سے آپ کو موٹیویشن نہیں ملے گی، بلکہ آپ کا دل کچھ اور کرنے کو کرے گا. تو دوسرا کام، جس طرح سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا. اسی طرح دوسرا کام آپ یہ کیجئے کہ ان لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں جو آپ کے شعبے کے ہیں، جو لوگ آپ کے لیے انسپریشن بنیں گے، اور ایسے لوگوں کی صحبت، کمپنی کو اوائڈ کرنے
کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے شعبے کے نہیں ہیں, آپ کے مطلب کے نہیں ہیں, آپ کے کام کے نہیں ہیں. وہ لوگ تو آپ کو الٹا مایوس کریں گے, آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے. آپ کو خود آگے بڑھ کے ہمت کرنی پڑے گی, ورنہ کوئی آ کے آپ کو موٹیویٹ نہیں کرے گا, کوئی آ کے آپ کے لیے محنت کر کے آپ کو انرجی نہیں دے گا. آپ کو خود ایفرٹ کرنی ہوگی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتابیں بھی ہمارا ساتھی ہوتی ہیں, یہ بھی ہمیں ایک ماحول پرووائڈ کرتی ہیں, یہ بھی ہمیں ایک محفل میں لے جاتی ہیں. تو کتابیں بھی وہ پڑھنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کو انسپائر کریں, موٹیویٹ کریں, آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. اسی طرح سے آپ جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے یا ملٹی میڈیا کی شکل میں ڈیفرنٹ لیکچر سنتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, میوزک سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں, ان چیزوں میں بھی آپ کو بڑا سلیکٹیو ہونا چاہیے. کچھ میوزک ایسا ہوگا جو آپ کو پازیٹیولی موٹیویٹ کرے گا, کچھ ایسا میوزک ہوگا جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دے گا. اسی طرح سے کچھ ویڈیوز ایسی ہوں گی کہ جو آپ کو موٹیویٹ کریں گی, اور کچھ ویڈیوز ایسی ہوں گی جو آپ کو ڈی ٹریک کر دیں گی. اور اسی طرح سے کچھ کتابیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے بہت مفید ہیں, بہت اچھی ہیں, وہ آپ کو بڑی انرجی دیں گی. اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہیں. تو جس طرح سے آپ اپنے لیے لوگوں کا انتخاب کریں, اسی طرح سے میوزک, لٹریچر, ملٹی میڈیا, کتابوں کا بھی بڑا سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے انتخاب کریں. یہ چیزیں بھی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں. تو یہ ہے بات کہ کنکلوڈ ہم یہ کر رہے تھے کہ کوئی بھی شخص ذمہ دار غیر ذمہ دار بہت چست یا سست نہیں ہوتا. بات موٹیویشن کی ہے, اور اگر آپ خود اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شخص, ایک چست شخص اور ایک بہت ایفیشینٹ پرسن بنانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ کے دوست, آپ کے امپلائیز وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور بہت ایفیشنسی کا مظاہرہ کریں, تو موٹیویشن کے ان پرنسپلز کا خیال رکھیے. پہلی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اس کا کیا فائدہ ہوگا, نہیں کریں گے کیا نقصان ہوگا. ہم جب تک محسوس نہیں کریں گے نا کہ یہ فائدہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, اور جب تک یہ محسوس نہیں کریں گے کہ یہ جو نقصان ہونے والا ہے نا, نہیں 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 بھائی یہ نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ کمپنی, آپ کی صحبت, آپ کی محفل, کن لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کن لوگوں سے آپ کا ملنا ہے, کتابیں, میوزک, ملٹی میڈیا, وہ کیا دیکھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں آپ, تو ان باتوں کا اپنے لیے بھی خیال رکھیں, اور جن لوگوں کو آپ موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں. امید ہے کہ آج کی گفتگو مفید ہوگی. انشاءاللہ پھر نو اینڈ شیئر کے اسٹوڈیو میں ملاقات ہوگی کسی اور بڑے اچھے سے, بڑے دلچسپ اور بڑے مفید سے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.